بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کے الف نیوز نامے میں آپ جان سکیں گے انڈین الیکشن مودی یا راہل، فیصلہ آج ہوگا۔ پاکستان نے بحیرہ عرب میں نہایت خطرناک میزائل کا کامیاب تجربہ کر لیا۔ پاکستان میں تیل و گیس کے ذخائر تلاش کرنے کے لیے کویتی کمپنی نے بڑی سرمایہ کاری کا فیصلہ کر لیا۔ پاکستانیوں کے لیے ایک اور خوشخبری، روسی وزیر خارجہ سے شاہ محمود قریشی کی اہم ملاقات، تجارت، توانائی اور دفاع سمیت مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ سعودی عرب ایک بار پھر پاکستان کی مدد کے لیے آن پہنچا۔ سالانہ کتنے ارب ڈالر کا تیل پاکستان کو دے گا؟ پاکستانی قوم کے لیے بڑی خوشخبری آ گئی۔ آرمی چیف کی وزیر اعظم عمران خان سے اہم ملاقات۔ امریکہ کے ساتھ جنگ کی ایران نے تیاریاں مکمل کر لیں۔ اسرائیل پر بھی حملہ کرنے کا حکم، کشیدگی میں اضافہ بڑھتا جا رہا ہے۔ جی ایف پروجیکٹ میں ایک اور سنگ میل، چین نے پہلا اوور ہالڈ طیارہ پاکستان کے حوالے کر دیا۔ بڑی خبر آ گئی، خلا میں ہتھیاروں کی تنصیبات میں پہل نہیں کریں گے، پاک روس مشترکہ المیہ جاری۔ بھارت نے اپنا ریسارٹ 2B نامی سیٹلائٹ 22 مئی کو کامیابی کے ساتھ خلا میں پہنچا دیا۔ جی تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ہیڈ لائنز۔ اب بڑھتے ہیں آج کے سوال کی طرف۔ تو دوستو، آج کا ہمارا سوال یہ ہے کہ کیا مودی کے الیکشن جیتنے کے بعد پاکستان اور بھارت کے درمیان کشیدگی میں اضافہ ہوگا؟ جی ہاں، جی نہیں؟ تو دوستو، اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا، اور اس سوال کا جواب دینے کے لیے اپنی اسکرین پر نظر آنے والے آئی کے بٹن پر کلک کر کے ووٹ کے ذریعے اپنا جواب ضرور دیجیے گا۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کے اپنے چینل الف نیوز میں خوش آمدید کہیں گے، اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ دنیا بھر کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں، اور خبر اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف۔ بھارت میں ہونے والے انتخابات کے نتائج آنا شروع ہو گئے ہیں، جس میں حکمران جماعت بی جے پی مسلسل کامیابیاں سمیٹتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ انڈین نیشنل کانگریس کے راہل گاندھی کو شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ اب تک سامنے آنے والے نتائج سے یہ واضح ہو گیا ہے کہ نریندر مودی کی جماعت اگلے 5 سال بھارت پر حکومت کرے گی۔ میڈیا رپورٹس میں بتایا گیا ہے کہ لوک سبھا الیکشن میں راہل گاندھی کو بڑا جھٹکا لگ گیا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ پاکستان نے زمین سے زمین تک مار کرنے والے میزائل شاہین 2 کا کامیابی کے ساتھ بڑا تجربہ کر لیا، جس کے بعد پاکستان کا دفاع مزید مضبوط ہو گیا ہے۔ آئی ایس پی آر کی جانب سے جاری کردہ بیان میں بتایا گیا ہے کہ شاہین 2 میزائل بیلسٹک ٹیکنالوجی سے لیس ہے اور 1500 کلومیٹر پر اپنے اہداف کو کامیابی کے ساتھ نشانہ بنا سکتا ہے، جبکہ میزائل ایٹمی اور روایتی وار ہیڈ بھی لے جانے کی مکمل صلاحیت سے مالا مال ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کا کہنا تھا کہ میزائل تجربے کا مقصد آپریشن تیاریوں کو یقینی بنانا ہے۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے حکام کو اہم ترین سنگ میل عبور کرنے پر مبارکباد پیش کی گئی۔ میزائل کا تجربہ بحیرہ عرب میں مخصوص اہداف کو نشانہ بنا کر کیا گیا۔ میجر جنرل آصف غفور کا کہنا تھا کہ میزائل تجربے سے پاکستان کی خطے میں کم از کم مزاحمت برقرار رکھنے کی صلاحیت بڑھی ہے، اور دشمن کو واضح پیغام ہے کہ پاکستان ہر قسم کے حملے کا بھرپور جواب دینے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ کویتی کمپنی پاکستان میں تیل و گیس کے ذخائر کی تلاش کے لیے 98 لاکھ ڈالر کی سرمایہ کاری کرے گی۔ نجی ٹی وی چینل کی رپورٹ کے مطابق کویتی کمپنی کی ذیلی کمپنی پنجاب اور خیبر پختونخوا میں تیل و گیس کی تلاش کرے گی۔ پیٹرولیم ڈویژن کی جانب سے جاری اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان تیل و گیس کے ذخائر کی تلاش کے لائسنس اجرا معاہدے پر دستخط بھی ہو گئے ہیں۔ 98 لاکھ ڈالر ابتدائی سرمایہ کاری ہوگی۔ وزارت پیٹرولیم کے مطابق ملک میں تیل و گیس کی تلاش پر محنت ضرور رنگ لائے گی۔ معاہدے کو عملی جامہ پہنانے سے غیر ملکی سرمایہ کاری کو وسعت ملے گی۔
خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے شنگھائی تعاون تنظیم کے وزرائے خارجہ کونسل کے اجلاس کے موقع پر چین، روس اور قرغستان کے وزرائے خارجہ سے الگ الگ ملاقاتیں کی۔ روسی ہم منصب سے بھی ملاقات ہوئی۔ پاکستان اور روس کے تجارتی تعاون اور دفاع سمیت مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے سے اتفاق کیا گیا۔ یہ اتفاق رائے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اور ان کے روسی ہم منصب سرگئی لاروف کے درمیان شنگھائی تعاون تنظیم کے وزرائے خارجہ کی کونسل کے اجلاس کے موقع پر ایک ملاقات کے دوران طے پایا۔ دونوں رہنماؤں نے بالخصوص افغانستان میں امن عمل ہونے والی پیش رفت سمیت خطے میں سیکیورٹی کی صورتحال اور دو طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال کیا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں سعودی عرب ایک بار پھر پاکستان کی مدد کے لیے آگے آ گیا۔ پاکستان کو 3 سال کے لیے ہر سال 3 ارب 20 کروڑ ڈالر کا تیل ادھار دے گا۔ نیوز رپورٹ کے مطابق مشیر خزانہ نے ٹویٹر اکاؤنٹ پر اپنے پہلے ٹویٹ میں کہا کہ سعودی عرب ہر سال پاکستان کو 3 ارب 20 کروڑ ڈالر کا تیل ادھار دے گا۔ انہوں نے کہا کہ سعودی عرب 1 جولائی سے پاکستان کو ادھار تیل دینا شروع کر دے گا۔ یہ سعودی ولی عہد کے دورہ پاکستان کے نتیجے میں ایک اچھی خبر ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستانی عوام کی مسلسل حمایت پر سعودی عرب کا شکر گزار ہوں۔ اس سلسلے میں پیٹرولیم مصنوعات کی سہولت 375 ملین ڈالر ماہانہ ہوگی۔ ان کا کہنا تھا کہ اس سے پاکستان کے ادائیگیوں کے توازن کی صورتحال بہتر ہوگی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں وزیر اعظم عمران خان سے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ نے اہم ملاقات کی۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق ملاقات کے دوران ملکی سیکیورٹی صورتحال سے متعلق تبادلہ خیال کرنے کے علاوہ پاک فوج کے پیشہ ورانہ امور اور امن و امان کی صورتحال پر خاص طور پر غور کیا گیا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں امریکہ اور ایران کے درمیان سرد جنگ تو کئی سال سے جاری ہے، مگر کشیدگی جس نہج پر اس وقت پہنچ گئی ہے اس کی ماضی قریب میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ دونوں ممالک اس وقت جنگ کے دہانے پر ہیں اور امریکہ نے مسلح افواج، جنگی طیارے اور بھاری جنگی ہتھیار خلیجی ممالک میں پہنچا دیے ہیں۔ خلیجی ممالک نے ایرانی خطرے کے پیش نظر امریکہ کو اپنی فوج خلیجی سمندری حدود استعمال کرنے کی بڑی اجازت دے دی ہے۔ امریکہ کی طرف سے ایران کے خلاف ممکنہ اقدامات کا مقصد تہران کو خطے کے ممالک کے حوالے سے اپنی ماندانہ پالیسی ترک کرنے، جوہری ہتھیاروں اور جوہری وار ہیڈ لے جانے والے میزائلوں کی تیاری سے باز رکھنا ہے۔ دوسری طرف ایران بار بار یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ درمیانے فاصلے تک مار کرنے والے اس کے میزائلوں سے سمندر میں موجود امریکی بحری بیڑے کو کسی بھی وقت نشانہ بنا کر تباہ کیا جا سکتا ہے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان جاری حالیہ محاذ آرائی میں لبنانی شیعہ ملیشیا حزب اللہ کیسے پیچھے رہ سکتی ہے؟ جیسے ہی دونوں حریف طاقتوں میں کشیدگی بڑھتی ہے، حزب اللہ بھی ایران کی حمایت میں عسکری میدان میں اتر آتی ہے۔ حال ہی میں حزب اللہ کے سیکرٹری جنرل حسن نصر اللہ نے کھل کر امریکیوں کو سنگین نتائج کی دھمکی دی اور کہا کہ ایران پر حملے کی صورت میں حزب اللہ خاموش نہیں رہے گا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں چین نے پہلا اوور ہال JF-17 تھنڈر جنگی طیارہ پاکستان کے حوالے کر دیا۔ چین کے سرکاری روزنامے گلوبل ٹائم نے چائنا ایویشن نیوز کے حوالے سے بدھ کو شائع ہونے والی اپنی ایک رپورٹ میں کہا ہے کہ JF-17 تھنڈر جنگی طیارے کی اوور ہالنگ اور ری اسمبلنگ چین ایویشن انڈسٹری کارپوریشن AVIC نے کی ہے، جبکہ طیارے کو مارچ میں پاکستان کے حوالے کر دیا گیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ یہ پہلی بار ہے کہ JF-17 کو اوور ہال کیا گیا ہے، جو کہ JF پروجیکٹ کا ایک سنگ میل ہے۔ مذکورہ طیارے کا پہلا اوور ہال ٹرائل اینڈ ایرر پر مبنی تھا، جو مستقبل میں دوسرے سنگل انجن ملٹی رول JF طیاروں کی اوور ہالنگ کا اسٹینڈرڈ مکمل کرے گا۔ واضح رہے کہ اوور ہالنگ میں طیارے کا مرکزی فریم اور انجن کی مرمت یا اس کی تبدیلی ہوتی ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں پاکستان اور روس کے وزرائے خارجہ کے مابین مشترکہ اعلامیہ پر دستخط کیے گئے ہیں۔ اعلامیہ کے مطابق دونوں ممالک خلا میں ہتھیاروں کی تنصیب میں پہل نہیں کریں گے۔
تفصیلات کے مطابق پاکستان اور روس کے وزراء خارجہ کے مابین خلا میں ہتھیاروں سے متعلق مشترکہ اعلامیے پر دستخط کیے گئے ہیں۔ اعلامیہ پاکستان اور روس فیڈریشن کی طرف سے جاری کیا گیا ہے۔ اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ خلا میں سرگرمیاں ریاستوں کی سماجی، معاشی اور سائنسی ترقی کا اہم ذریعہ ہے۔ ان سرگرمیوں کا عالمی و علاقائی سلامتی برقرار رکھنے میں بھی کردار ہے، اس لیے خلا کو عالمی قانون کے مطابق اقوام کی بہتری کے لیے استعمال کرنا چاہیے۔ اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ ہم اقوام متحدہ کے چارٹر کے آرٹیکل 2 میں درج عہد کا اعادہ کرتے ہیں۔ خلا میں اسلحے کی دوڑ سے بچاؤ کا عالمی معاہدہ عالمی برادری کی ترجیح ہے۔ اعلامیے میں مزید کہا گیا ہے کہ دونوں ممالک خلا میں ہتھیاروں کی تنصیبات میں پہل نہیں کریں گے۔ خبر کے اگلے اور آخری حصے میں بات کرتے ہیں۔ بھارت نے اپنا ریسار 2B نامی سیٹلائٹ بدھ 22 مئی کو کامیابی کے ساتھ خلا میں پہنچا دیا۔ اسے دن رات اور تمام حالات میں دشمن کی سرگرمیوں پر نگاہ رکھنے کے حوالے سے بھارت کی ایک بڑی کامیابی قرار دیا جا رہا ہے۔ ریسار 2B کی لانچنگ کو بھارتی خلائی مہم میں ایک بڑی کامیابی قرار دیا ہے، تاہم ایجنسی نے اس کی مزید تفصیلات یہ کہتے ہوئے عام نہیں کی کہ یہ اسٹریٹجک ضرورتوں کے لیے ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ریسار 2B سیٹلائٹ سے بالخصوص فوج اور سرحد پر تعینات حفاظتی دستوں کو کافی مدد ملے گی، چونکہ انتہا پسند اور دہشت گرد عام طور پر خراب موسم کا فائدہ اٹھا کر دراندازی کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ہر موسم میں خواہ رات ہو یا دن، بادل ہوں یا بارش، ایشیا کے بالکل ٹھیک لوکیشن اور اس کی تصاویر جاری کرے گا۔ تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی، مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان آرمی زندہ باد۔